بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابتذال، ولگیرٹی۔ ابتذال شعری اور نثری اصطلاح ہے جس کا مطلب ذلیل ہونا، سطحی پن یا عامیانہ ہے۔ کلام میں غیر مہذب، سوکیانہ، ناپسند اور بازاری الفاظ لانا یا ایسا کلام کہنا جس کا مضمون شائستگی سے دور ہو، ابتذال کہلاتا ہے۔ یعنی کلام میں چاہے وہ نثر ہے یا شاعری ہے، اس میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو قاری یا سامع کو ناگوار گزریں، پسند نہ آئیں، اس کو ہم ابتذال کہتے ہیں۔ اب ابتذال کی مزید تفصیل آپ کو پروفیسر سمر منیر صاحبہ بتاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ابتذال۔ ابتذال کے لغوی معنی بےہودہ خرچ کرنا، کھو دینا، بے اعتباری، بے قدری، پامالی، اخلاقی پستی، عمومیت، عامیانہ پن، ہلکا پن اور کمینہ پن کے ہیں۔ اسی سے متبذل ہے، جس کے معنی ذلیل، حقیر، رذیل، سفلا، کمینہ، بے قدر اور خفیف کے ہیں۔ اصطلاحاً شاعری میں رقیق اور بازاری، عامیانہ، فرسودہ اور پامال الفاظ و مضامین کا استعمال و اظہار ابتذال کہلاتا ہے۔ گویا ابتذال الفاظ کی سطح پر بھی ہوتا ہے اور مضامین کی سطح پر بھی، مگر عام طور پر اسے الفاظ ہی کی حد تک محدود سمجھا گیا ہے۔ ابتذال کی وضاحت میں صاحب بحر فصاحت لکھتے ہیں: ذلیل و خوار بے قدر الفاظ کا استعمال کرنا اور محاورہ عام لانا جس سے خاص پرہیز کریں، جیسے شبرات کی رات، چاہ زمزم کا کنواں۔ شبلی نعمانی تھوڑا سا آگے بڑھے لیکن انہوں نے بھی بات لفظوں تک ہی محدود رکھی ہے۔ لکھتے ہیں: ابتذال کے معنی عام طور پر یہ سمجھے جاتے ہیں جو الفاظ عام لوگ استعمال کرتے ہیں وہ متبذل ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔ سینکڑوں الفاظ عوام کے لیے مخصوص الفاظ ہیں، لیکن سب میں ابتذال نہیں پایا جاتا۔ ابتذال کا معیار مذاق صحیح کے سوا اور کوئی چیز نہیں۔ مذاق صحیح خود بتا دیتا ہے کہ یہ لفظ متبذل، پست اور سوکیانہ ہے۔ ابتذال مضمون یا شاعری کی شائستگی کو کم کر دیتا ہے، یہ نقص کلام ہے۔ نجم الغنی اور شبلی نعمانی کی آراء اپنے طور پر بالکل درست ہیں، لیکن متبذل صرف الفاظ نہیں ہوتے، مضامین اور خیالات بھی ہوتے ہیں۔ غیر سکا سوکیانہ الفاظ کے ساتھ ساتھ کلام میں بھی ایسے مضامین لانے سے بھی عوامیت، رقاقت اور ابتذال پیدا ہوتا ہے، جو اس عیب سے بچنے کے لیے اس طرح کے مضامین سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بقول اختر: اونچی چوٹی کے ہیں بندے مضمون، شعر میں ابتذال کیا ہوگا؟ شمیم احمد ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابتذال کی وضاحت کی ہے۔ لکھتے ہیں: اشعار میں ایسے خیالات کا پیش کرنا جو مذاق سلیم اور لطافت طبع پر بار گزرتے ہوں، جو سنجیدہ نہ ہوں اور جنہیں رقیق اور سوکیانہ تصور کیا جاتا ہو۔ اصطلاحاً ایسے اشعار متبذل کہلاتے ہیں۔ اس میں الفاظ کا بھونڈا استعمال اور کلام فحش بھی شامل ہے۔ یوں تو ابتذال کی مثال دوسرے شاعروں کے ہاں بھی مل جاتی ہے، لیکن شبلی نعمانی کے بقول ابتذال کی صاف اور بین مثال نذیر اکبر آبادی کا کلام ہے۔ اگر یہ متبذل نہ ہوتا تو سادگی اور صفائی میں نذیر کا کلام میر انیس یا میر تقی میر سے ٹکر کھاتا۔ شبلی نعمانی نے میر انیس کی شاعری سے موازنہ کرتے ہوئے مرزا دبیر کے کلام میں بھی بہت سے مقامات پر ابتذال کی نشاندہی کی ہے۔ مثلاً جہاں حضرت شہر بانو حضرت عباس کی لاش پر نوحہ کیا ہے انہوں نے، تو شہر بانو کی زبان سے مرزا دبیر لکھتے ہیں: ناڑا تو ان کی سال گھر کا نکال لا۔ ظاہر ہے مرثیہ جیسی اخلاقی شاعری میں لفظ ناڑا متبذل ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی برا معلوم ہوتا ہے۔ ابتذال کی ایک مثال سودا کے مخمس میں بھی: ایک ہانڈی پرانی سی کا گھیرا میں منڈا دوں، بکرا تو کہاں لینڈی سا کتا ہی منگا دوں، ٹکڑوں کے لیے کھنڈری کی ایک جھولی سلا دوں، پھر کیا کروں اتنا بھی جو سما نہ بنا دوں، روٹی تو کما کھائے کسی طرح مچھندر۔ مصحفی کے شعر میں بھی ابتذال کی مثال: پانی برے ہے یارو یہاں کرمزی دوشالہ، پانی برے ہے یارو یہاں کرمزی دوشالہ، لنگی کی سج دکھا کے سکنی نے مار ڈالا۔ اردو شاعری خصوصاً مثنوی میں ابتذال کی ایسی مثالیں بھی مل جاتی ہیں جو فحاشی میں بہت نمایاں ہیں، لیکن ایسی مثال پیش کرنا یہاں کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ شکریہ۔